السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد فاروق بٹ، اور میرا اور آپ کا رشتہ آج کل جڑا ہوا ہے اس پلیٹ فارم کے حوالے سے، اس ویلاگ کے حوالے سے اور یوٹیوب کے حوالے سے۔ آج ہم بات کریں گے ہمارے آس پاس کے موضوعات، اور جو بہت ضروری موضوعات ہیں ان میں سے ایک ہے کلاؤڈ برسٹ۔ آپ نے بار بار پچھلے دنوں پورے ایک ہفتے کے دوران یہ الفاظ سنے ہوں گے کہ کلاؤڈ برسٹ جو ہے، کیا ہوتا ہے کلاؤڈ برسٹ؟ ہم آپ کو آج بتائیں گے کلاؤڈ برسٹ کیا ہے، یہ دنیا میں کہاں کہاں وقوع پذیر ہوتا ہے، پاکستان میں یہ کہاں وقوع پذیر ہوتا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور سب سے بڑھ کے اگر آپ کسی ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں کلاؤڈ برسٹ ہو گیا ہے تو کیا آپ کو وہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے، یا آپ کو کچھ حفاظتی اقدامات لینے چاہیے جس سے آپ اپنی بھی حفاظت کر سکیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی بھی۔ چلیں آج کا ویلاگ ہم سٹارٹ کرتے ہیں، جو کہ ہے کلاؤڈ برسٹ کے حوالے سے۔ پہلا جو موضوع جیسے میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا، یہ ہے کلاؤڈ برسٹ۔ کلاؤڈ برسٹ ہوتا کیا ہے؟ اصل میں کلاؤڈ برسٹ ایک شدید قسم کا موسمی واقعہ ہے، اردو میں اس کو ہم بادل کا پھٹنا بھی کہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر ہوتا ہے پہاڑی علاقوں میں، میدانی علاقوں میں یہ بہت کم وقوع پذیر ہوتا ہے۔ کچھ ایک دو واقعات اس طرح کے ہمارے سامنے آئے ہیں، ہم انشاءاللہ آگے آنے والی جو سلائیڈز ہیں اس میں ہم آپ کے ساتھ وہ ڈسکس بھی کریں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے، جہاں بادل ایک جگہ پر آ کر رک جاتے ہیں اور یکدم برس پڑتے ہیں۔ ایسی صورت میں کہ جب بارش کی بہت زیادہ مقدار بہت تھوڑے وقت میں زمین پر آتی ہے، اس صورت کو ہم کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں۔ یا عام طور پہ ہم ایسے کہہ دیتے ہیں کہ ایسی بارش جو کہ 100 ملی میٹر، جس کا جو ہم نے آپ نے عموماً دیکھا ہوگا 100 ملی میٹر، یا جس کو ہم 4 انچ کہتے ہیں، اگر اتنی بارش کی مقدار 1 گھنٹے کے اندر اندر ہو جائے تو اس صورت کو ہم کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں۔ یہ پانی کی اتنی بڑی مقدار ہوتی ہے کہ ہمارے عام طور پر جو چھوٹے موٹے جو ندی نالے ہیں، یا جو ہمارے جو شہروں کے جو سیوریج کا سسٹم ہے، وہ ان کو سہار نہیں سکتا، وہ اس کو نہیں برداشت کر سکتا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جہاں بھی کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے، پانی کی مقدار ایک دم اتنی زیادہ آ جاتی ہے کہ نکاسی آپ کا جو پہلے سے انتظام ہوتا ہے، چاہے وہ ندی نالے ہوں، پہاڑی راستے ہوں، گزرگاہیں ہوں، وادیاں ہوں، یا چاہے وہ ہمارے یہ شہروں کا نظام ہو، تو وہ ہر چیز کو تلپٹ کر دیتا ہے۔ تو یہ بارش بعض اوقات اتنی شدید ہوتی ہے، بعض اوقات کیا ہے، کلاؤڈ برسٹ جب بھی ہوتا ہے بارش کی رفتار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ زمین جو ہے وہ پانی جذب نہیں کر پاتی۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا، جب ہم تو کیونکہ رہتے ہیں زیادہ تر میدانی علاقوں میں، تو میدانی علاقوں میں جب بارش ہوتی ہے تو بہت سارا پانی زمین جذب بھی کر لیتی ہے، اور بارش کی مقدار بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ بارش آتی ہے کچھ دیر کے لیے، بہت تیز بھی ہوتی ہے جس سے پانی کھڑا ہوتا ہے، لیکن ہم تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں تو پانی عموماً زمین جذب کر جاتی ہے۔ لیکن کلاؤڈ برسٹ کی صورت میں، جیسے میں نے آپ سے پہلے بات کی، یہ کیونکہ پہاڑی علاقوں میں زیادہ تر وقوع پذیر ہوتا ہے، تو وہاں کی زمین تو سنگلاخ ہوتی ہے، پتھریلی ہوتی ہے، اور کچھ ویسے بھی اس کی مقدار اس قدر زیادہ پانی کی مقدار ہوتی ہے کہ وہ پانی جو جذب کرنے کی جو صلاحیت ہے مٹی کی، اگر مٹی پر بھی ہو تو وہ سارے پانی کو اپنے اندر جذب نہیں کر پاتی، اور پانی جو ہے وہ سرفس کے اوپر، سطح کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ کیونکہ پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے تو وہاں پہ تو پانی کھڑا نہیں ہوگا، تو ڈیفینیٹلی وہ اونچائی سے گہرائی کی طرف آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اچانک سیلاب آ جاتا ہے، زمین کا کٹاؤ شروع ہو جاتا ہے، اور راستے میں آنے والی ہر چیز کو وہ تباہ کرتا ہوا آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اکثر پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے جہاں بادل اچانک گرج چمک کے ساتھ شدید بارش کرتے ہیں، اور ایک دم پانی کا بہت زیادہ بہاؤ شروع ہو جاتا ہے۔ کلاؤڈ برسٹ خاص طور پر ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں پہاڑ ہوں، ہوا میں نمی زیادہ ہو، مانسون یا گرم مرطوب موسم ہو۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات اور کشمیر کے علاقے ہیں۔ بھارت کے اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمالیہ کا علاقہ، لداخ کا علاقہ، اتراکھنڈ کا علاقہ ہو گیا، نیپال، بھوٹان، چین اور جاپان کے پہاڑی علاقے جو ہیں، امریکہ کے راکی پہاڑ جو ہیں، اس طرح یورپ کے ایلپس جو ہیں، اور جنوبی امریکہ کے اینڈیز کا جو پہاڑی سلسلہ ہے، ان تمام علاقوں میں یہ عموماً ہوتا ہے۔
اس لیے میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں، اس کی مثالیں بھی بتائی ہیں تاکہ آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا، یہ دنیا میں اور بھی بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے۔ کلاؤڈ برسٹ کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ زمین کی نمی میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ پانی کی ایک بہت بڑی مقدار آتی ہے تو زمین کی نمی میں تو بہرحال ہوتا ہے۔ خشک علاقوں کو یہ زمین سیراب کر دیتا ہے۔ اگر آبی ذخائر آپ نے بنائے ہوئے ہیں، ڈیمز ہیں، جھیلیں ہیں، تو وہ پانی سے بھر جاتی ہیں۔ درختوں اور فصلوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، ظاہر ہے، اور اگر بارش معتدل ہو جائے تو زراعت کو بھی اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ زیر زمین پانی کی سطح میں وقتی طور پر اضافہ بھی ہو جاتا ہے اس سے۔ خشک علاقوں میں وقتی آبی جو وسائل ہیں اس میں بہتری آ جاتی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں اس نقصان کا احاطہ نہیں کر سکتی جو یہ نقصان ساتھ لے کے آتا ہے۔ نقصانات کیا ہیں کہ اچانک سیلاب آتا ہے، زمینوں اور فصلوں کا کٹاؤ ہوتا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ لینڈ سلائڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ پہاڑی یا تودے جو ہے مٹی کے تودے وہ نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے سڑکیں بلاک ہوتی ہیں، جھیلیں بلاک ہو جاتی ہیں، مکانات، پل، سڑکیں، ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ بجلی کا مواصلاتی نظام، جانی نقصان، لینڈ سلائڈنگ، یہ سارے نقصانات ہیں اس کے۔ پاکستان میں یہ کہاں ہوتا ہے؟ پاکستان میں یہ عموماً خاص طور پر شمالی علاقہ جات اور پہاڑی علاقوں میں ہمارا ہوتا ہے۔ گلگت بلتستان کا جو علاقے ہیں، ہنزا، نگر، دیامر، سکردو، چلاس، ان علاقوں میں اس کا خطرہ رہتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے علاقے دیکھیں تو وہاں پہ کاغان ہے، ناران ہے، چترال ہے، سوات ویلی کا ایریا ہے، دیر ہے، مانسیرا ہے۔ اس طرح آزاد کشمیر کی طرف اگر ہم آ جائیں تو یہ نیلم ویلی، مظفر آباد کا جو علاقہ ہے وہاں پہ بھی اس کا خطرہ رہتا ہے۔ اسلام آباد اور مری میں بھی اس کے واقعات ہوئے لیکن کم تعداد میں ہوئے۔ بلوچستان کے بعض علاقے ہیں جیسے کوئٹہ ہے، زیارت ہے، تو یہ وہاں پر بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں 2025 میں جو پاکستان میں اس نے تباہ کاری کی ہے تو اس کا اگر ہم ریکارڈ دیکھیں تو 6 جولائی سے لے کے اب تک تقریباً اگر ہم اندازہ کریں تو 130 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں اور 72 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ سوری، یہ 6 جولائی تک کا تھا، مثلا جون اور جولائی میں 6 جولائی تک کا جو تھا وہ 72 اموات تھیں اور 130 زخمی تھے۔ اگر ہم آتے ہیں 17 جولائی تک تو 17 جولائی تک صرف 24 گھنٹے میں ایک دن میں جو پرابلم ہوئی، پنجاب میں 54 اموات ہوئیں، جبکہ ملک بھر میں کل اموات کی تعداد 180 سے تجاوز کر چکی تھی۔ اگر ہم 22 جون سے لے کے 22 جولائی تک کی بات کرتے ہیں تو اس دوران شدید مانسون کی بارشیں بھی ہوئی ہیں، کلاؤڈ برسٹ بھی ہوا ہے اور اس سے کم از کم 225 اموات اب تک رپورٹ ہو چکی ہیں، 500 سے زائد لوگ زخمی ہیں۔ تو اس سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ کلاؤڈ برسٹ کا نقصان کس قدر زیادہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں کلاؤڈ برسٹ سے گزشتہ سالوں میں کئی تباہ کن واقعات جو ہیں وہ رونما ہو چکے ہیں۔ 2025 کی پاکستان میں کلاؤڈ برسٹ، مانسون بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ 2022 میں گلگت بلتستان کے علاقے میں کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا جس سے 20 افراد جاں بحق ہو گئے تھے، اس سے لینڈ سلائڈنگ بھی ہوئی تھی اور وہاں کا جو لوکل انفراسٹرکچر تھا اس کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا۔ اسی طرح 2021 میں ہم تھوڑا اور پیچھے جاتے ہیں، E11 کا علاقہ اور سیکٹر H13 کے علاقے میں کلاؤڈ برسٹ سے سیلاب آیا تھا جس سے گاڑیاں تک بہہ گئی تھی۔ 2015 میں اور ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں، چترال میں شدید بارش اور سیلاب سے سینکڑوں گھر تباہ ہوئے اور پل بہہ گئے تھے۔ 2010 میں آزاد کشمیر کے علاقے میں کلاؤڈ برسٹ سے بہت بڑے پیمانے پر تباہی کا سامنا ہوا تھا۔ اس طرح گلگت اور غزر میں 13 مکانات، زرعی زمینیں، نالے، راستے تباہ ہو گئے، جبکہ نالتی ہائی وے پر روڈ بلاک ہو گئی تھی۔ ابھی جہلم اور چکوال میں 425 ملی میٹر جو ہے وہ بارش ریکارڈ ہوئی، جسے کچھ لوگ کلاؤڈ برسٹ کا بھی نام دیتے ہیں، جس نے پل، ڈیم اور راستے کافی سارے اس نے تباہی مچائی ہے۔ اس سے اموات بھی ہوئی ہیں اور کافی سارے لوگ لاپتہ بھی ہوئے۔ اس طرح سوات ویلی میں 18 افراد جو وہ جاں بحق ہوئے ہیں، ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ دریا میں گئے ہوئے تھے اور دریا کا رلا اس قدر تیزی کے ساتھ آیا کہ لوگوں کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہوا، جس کی وجہ سے 13 افراد اس وقت موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے اور بہت سارے لاپتہ بھی ہوئے جنہیں پھر بعد میں ڈھونڈا گیا۔ پاکستان میں کلاؤڈ برسٹ سے جو نقصان ہے وہ اب تک کی تحقیق میں انکشاف یہ ہوا ہے کہ 2025 کی جو مونسون کی بارشیں ہیں یہ 82% زائد ہوئی ہیں۔
جس نے 225 سے زیادہ اموات کا جو سبب بن گئی ہیں۔ اچھا، یہ پاکستان میں جو ہوتے ہیں اس میں یہ زیادہ تر پرابلم ہوتی ہے گلیشیئر کے پانی سے بھی ہوتی ہے بعض کا، کہ وہاں پہ بارشیں زیادہ ہوئیں اور جس کی وجہ سے گلیشیئر برسٹ بھی ہوتے ہیں۔ ایسے واقعات کی وجہ سے جو ہے وہ بعض کا اس قدر پانی آ جاتا ہے کہ جسے جھیلیں تک جو ہیں وہ بھی پھٹ جاتی ہیں، اور مونسون کی طغیانی میں گلگت بلتستان اور جو سوات جیسے علاقے ہیں یہاں پر گلیشیئر پھٹنے سے بھی نقصانات ہوتے ہیں، کلاؤڈ برسٹ بھی ہوتا ہے اور گلیشیئر بھی پھٹتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم اس سے بچنے کے طریقے دیکھیں، کیا کریں ہم اس کے لیے؟ جدید ٹیکنالوجی سے سب سے پہلے تو ہمیں موسم کی جو پیشن گوئی ہے وہ کرنے کے لیے ایک پراپر محکمہ ہم بنانا چاہیے ہمیں جی، کیونکہ زیادہ تر کے پی کے علاقے میں ہوتا ہے، تو کے پی کے کی حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر اس اپنا ایک علیحدہ سے ایک محکمہ بنائے جو موسم کی پیشن گوئی کے حوالے سے تمام جو ہائی وے کی پولیس ہے ان تمام کو یہ مطلع کرے۔ اسی طرح جو انہوں نے سیاحت کے حوالے سے جو پولیس ڈپارٹمنٹ ڈیولپ کیا ہے اس کو اطلاع دی جائے، تاکہ مقامی سطح پر شہروں میں بھی، ہوٹلوں کے پاس بھی، اور اسی طرح تمام جتنی سڑکیں ہیں ان تمام کے اوپر بھی لوگوں کو اس چیز کے بارے میں آگاہ کیا جائے کہ آنے والے دنوں میں 1 دن میں 2 دن میں کس طرح کا موسم درپیش ہو سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح جو خطرناک علاقے ہیں، آپ کو جب پتہ ہے جو دریائی گزرگاہیں ہیں، پرابلم ہمارے ملک میں یہ ہوئی ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ تقریباً پہلے بھی ہوتا تھا لیکن پچھلے کچھ عرصے میں، پچھلے 4-5 سال کے ہم پیچھے چلے جائیں تو دریاؤں کے راستے میں انہوں نے تعمیرات کر لی ہیں۔ اب دیکھیں، صدیوں سے دریا نے اپنا ایک راستہ بنایا ہوا ہے۔ ہمیں عام دنوں میں کیا نظر آتا ہے؟ یار یہاں تو پتھر پڑے ہیں، اتنا چوڑا تو یار یہ دریا نہیں ہو سکتا، آیا ہوگا کبھی پانی، یار یہ دیکھو تب سے یہ اس نے راستہ بنایا ہوا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ آتا سال میں 1 یا 2 دفعہ یہ پانی، ایسا نہیں ہے کہ روزانہ آ رہا ہو، لیکن وہ جو 1 یا 2 دفعہ آتا ہے وہی اس قدر تیزی کے ساتھ آتا ہے اور اس قدر زیادہ مقدار میں آتا ہے کہ وہ پھر اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو ساتھ لے کے بہا کے لے کے جاتا ہے، اور پھر وہ جانی اور مالی دونوں طرح کے نقصان کا باعث بھی بنتا ہے۔ اس مرتبہ جو سوات میں پرابلم ہوا وہ بھی تو یہی تھا، لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو خشک ہے، ایک اپنی طرف سے انہوں نے جو اس ایریے میں تھوڑا سی اونچی سی جگہ تھی وہاں پہ کھڑے ہو کے وہ سیلفیاں بنا رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، لیکن جو ایک دم پانی آیا ہے اس نے تو ہلنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ اگرچہ اس میں ہمارے وہاں کے جو محکمے ہیں صحت کے حوالے سے، جو ریسکیو کے حوالے سے، اور جو ہمارے جسے ہم کہیں انتظامی حوالے سے جو ہمارے ادارے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ بے وقوفی کی ہے اور بہت ہی زیادہ انہوں نے سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کیا ہے، لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے۔ لیکن جو لوگ وہاں پہ اندر گئے ہیں، اب اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے انہیں اس چیز کا پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا، لیکن مقامی لوگوں کو تو اندازہ تھا کہ یار اس طرح تو پرابلم ہو سکتی ہے، کسی نے بھی انہیں پراپر طریقے سے روکا نہیں ہے، اور کتنی زیادہ نقصان ہمیں ہوا ہے۔ بہرحال ہونا یہ چاہیے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے بچنے کے طریقے یہ ہیں کہ ایک تو پیشن گوئی کا نظام بہتر کیا جائے، صرف پیشن گوئی کا نظام نہ بہتر کیا جائے، پھر لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کا طریقہ کار بھی بہتر کیا جائے، پھر خطرناک علاقوں کی نشاندہی کی جائے، وہاں سے تمام جتنی عمارتیں وہاں پہ بنائی گئی ہیں، کوئی رکاوٹیں تعمیر کی گئی ہیں، ان تمام کو ختم کیا جائے، بلڈوز کیا جائے، اور اس میں یہ نہ دیکھا جائے کہ کوئی حکمران والے طبقے سے لوگ ہیں اور یا کوئی عام لوگ ہیں، وہ امیر لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں، اس میں سب کو برابر ایک نظر سے دیکھا جائے اور راستوں کو بالکل کلیئر کیا جائے، دریائی راستوں کو، سیلابی نالوں کے راستوں کو ہر قیمت پر صاف ستھرا کیا جانا چاہیے، اور پھر اگر کوئی قریب کناروں کے اوپر آبادی ہے تو اس کو ذرا سیف جگہ کے اوپر، ذرا جسے ہم کہیں حفاظت والی جگہ کے اوپر منتقل کر دینا چاہیے۔ اس حوالے سے ہمیں جو چاہیے اگلے سال جو ہمارا نیا سلیبس بنتا ہے ان کی بکس میں ایک چیپٹر اس حوالے سے لازمی شامل کیا جائے۔ یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ ہمارے بچے جو بڑے ہو رہے ہیں، جب وہ اپنے بچپن سے اس چیز کو پڑھ کے آگے آئیں گے تو وہ آنے والی زندگی میں اس کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ کمیونٹی ٹریننگ کرنی چاہیے، ہمیں اسکولوں میں آگاہی پروگرام بھی کرنے چاہیے، اور ریسکیو ٹیموں کی ہمیں بہت اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ ریسکیو ٹیموں نے ہمیں بہت مایوس کیا ہے، اسپیشلی کے پی کے میں اس حوالے سے۔
پاکستان میں کلاؤڈ برسٹ سے بچنے کے اور طریقے اگر ہم دیکھیں تو پہاڑی علاقوں میں مستحکم جو تعمیرات ہیں ان پر غور کرنا چاہیے. تعمیرات اس طرح کی بنائی جائیں جو مضبوط ہوں. اگر شک والی جگہ ہے جہاں پہ نیچے سے پانی گزرتا ہے تو وہاں پہ پھر وہ ستونوں کے اوپر بلڈنگ بنائی جائے بجائے کہ اس کو زمین کے اوپر ہی بنا لیا جائے کہ وہ رکاوٹ بن جائے. اسپیشلی جو پل ہیں وہ اس طرح کے بنائے جانے چاہیے کہ ان کی اونچائی زیادہ ہو تاکہ ان کے نیچے سے پانی کا بہاؤ تو اچھی طرح گزرے، لیکن پانی کے ساتھ ساتھ جب لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، مٹی اور پتھر جب آتے ہیں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ پل کو بھی ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں. کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا کہ پل کی گہرائی تو ہوتی نہیں ہے، اونچائی ہوتی نہیں ہے، وہ بالکل پانی کے ساتھ لگا ہوا ہے. پیچھے سے پانی زیادہ آیا یا پیچھے سے مٹی اور پتھر آتے ہیں تو وہ پل کو بھی لے کے چلے جاتے ہیں اور سارے راستے ہمارے بلاک ہو جاتے ہیں. پوری دنیا میں جو ہم نے دیکھا ہے، اگر سپین بڑا ہے کسی جگہ پہ، دریا کا سپین بڑا ہے تو وہاں پر اب ہینگنگ برج کا زمانہ آ گیا بھائی، وہاں پہ ہینگنگ برج بنائے جائیں اور مضبوط بنائے جائیں. جہاں پہ چھوٹے راستے ہیں تو وہاں پہ تو ویسے ہی آپ اس کو کرو کی شکل میں بنا سکتے ہیں. یہ کوئی اتنی بڑی کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں. تو ان چیزوں کے اوپر اگر توجہ ہم دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم آنے والی زندگی میں ان خطرات سے بچ سکتے ہیں. ڈرینیج کا سسٹم بہتر بنانا چاہیے، پانی کا نکاس بہتر ہوگا تو ڈیفینیٹلی کم خطرہ ہوگا. ایک مفصل فضائی و خلائی سروے اگر کر لیا جائے جس میں درائے راستوں کی نشاندہی کی گئی ہو، جہاں سے سیلابی پانی کی گزرگاہوں کی نشاندہی کی گئی ہو، اور پھر ان تمام علاقوں کو کرینز کے ساتھ اچھی طرح صاف کر لیا جائے، اس سے ہمیں یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں ہم زیادہ بہتر اس کی جو حفاظت کر سکیں گے اپنے لوگوں کی. دیکھیے سب سے بڑی کیا بات ہوئی ہے، اب لوگ اس قدر ڈریں گے کہ اگر ہم ان علاقوں کی بات کریں، شمالی علاقہ جات کی، تو سیاحت یہاں کا بہت بڑا روزی اور روٹی کا ذریعہ ہے. تو اگر 4 مہینے لوگ ہی وہاں نہ جائیں، جولائی اگست ستمبر میں اگر لوگ ہی وہاں نہیں جائیں گے تو ان لوگوں کی بھی ہم نے تجارت اور ان لوگوں کا بھی ہم نے کاروبار تباہ کر کے رکھ دیا ہے. تو گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کا بھی خیال کریں جو لوگ وہاں پہ اپنی روزی روٹی کا کام کر رہے ہیں. یہاں بھی لوگ تنگ آئے ہوتے ہیں، اس پنجاب کے علاقے میں، سندھ کے علاقے میں، بہت سارے بلوچستان کے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ شدید گرمی پڑتی ہے. تو ان بیچاروں نے بھی گرمیوں کی چھٹیوں میں جب بچوں کو چھٹیاں ہوتی ہیں تو 4 دن وہاں گزارنے ہوتے ہیں. تو اس سے بچوں کو بھی انجوائمنٹ کو ہم نے فرق ڈال دیا ہے، لوگوں کی رزق پر ہم نے پرابلم کریٹ کر دی ہے. تو ان تمام چیزوں کو ہمیں کور کرنا چاہیے. اسپیشلی جو ہوٹل بن گئے ہیں، جو تعمیرات ہیں، ان کو تو سب سے پہلے ہمیں ہٹانا چاہیے. کلاؤڈ برسٹ کے دوران ہمیں حفاظتی تدابیر کیا کرنی چاہیے؟ اگر آپ کلاؤڈ برسٹ کے ایریے میں ہیں تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ فوری طور پر گاڑی وغیرہ کو چھوڑیں. اگر آپ گاڑی کو نہیں لے کے جا سکتے، کوشش کریں کہ کسی آڑ میں اس کو کھڑا کر کے خود جتنی جلدی ہو سکتا ہے بلند سے بلند اور محفوظ جگہ پر چلے جائیں. جان بچانا سب سے پہلا کام ہے. ندی نالوں کے کسی طور پر بھی قریب کھڑے نہ ہوں. بعض ہم نے یہ دیکھا ہے لوگوں کو، وہ قریب کھڑے ہو کے تو جناب وہ اس کا ویو لے رہے ہیں. وہ اللہ کے بندو، آپ کو کیا پتا کہ پیچھے سے اس سے بڑا ریلا آ رہا ہو جو کناروں سے باہر آئے اور آپ کو پھر ساتھ میں لے جائے. پاسبل ہے. تو نہ کریں اس طرح کا کام. فوری طور پر ندی نالوں سے دور ہو جائیں. گاڑی کو پانی میں کسی صورت نہ چلائیں. پانی کا رنگ شفاف ہوتا ہے عموماً ندی نالوں میں. اس سے ہمیں جو پانی کی گہرائی ہے وہ ہمیں اس طرح لگتا ہے کہ وہ کم ہے، حالانکہ پانی کی گہرائی کم نہیں ہوتی ہے. پانی زیادہ ہوتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کم پانی ہے، ہم گاڑی اس میں سے گزارنے کے چکر میں پڑتے ہیں. ادھر سے پانی کا فلو زیادہ ہوتا ہے اور ایک ہلکا سا جھٹکا بھی آپ کی گاڑی کو نالے کے اندر گرا دیتا ہے. ایک دفعہ نالے میں آپ کی گاڑی گر گئی تو وہ پھر پانی کے رحم و کرم پہ چلی جاتی ہے. پھر نہ اس کا انجن کام کرتا ہے اور نہ آپ کے ہوش و حواس کام کرتے ہیں. تو 1 فٹ بھی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے پانی ہے، بہہ رہا ہے، کسی صورت میں اس میں گاڑی داخل نہ کریں. بجلی کے آلات سے دور رہیں. اس صورت میں کوشش کریں کہ جب بھی آپ اس طرح کے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پہ اس طرح کا پرابلم ہو سکتا ہے، ضروری سامان جس میں خوراک، پانی، فون، حفاظتی کٹ یہ ساتھ رکھیں اپنے. اور جو وہاں کے مقامی حکام ہیں ان کی ہدایات پر لازمی عمل کریں. ہمیشہ محفوظ راستہ استعمال کریں. قریب ترین محفوظ مقام اور شیلٹر کی معلومات رکھیں. جانے سے پہلے ریکی کر کے جائیں، معلومات حاصل کر کے جائیں. جس علاقے میں بھی جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ بچے جا رہے ہوتے ہیں، ہنگامی نمبرز
جو ہے وہ اپنے پاس محفوظ رکھیں، اور خدا نخواستہ اس طرح کا مسئلہ ہو تو آپ کے پاس جو ہنگامی نمبر ہے فوری طور پہ انہیں اطلاع کریں۔ عموماً فوج ہماری کہیں نہ کہیں ڈپلوائے ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے انتظامی ادارے بھی قریب میں ہوتے ہیں، ریسکیو کے ادارے بھی قریب میں ہوتے ہیں، ہاسپٹلز ہیں، تو فوری طور پہ تاکہ آپ ان کو اطلاع کر کے مدد حاصل کر سکیں۔ آپ خود بھی محفوظ رہیں اور کوشش کریں کہ دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں اور دوسروں کو بھی خبردار کریں۔ بارش شروع ہوتے ہی وادیوں اور نالوں سے دور ہٹ جائیں، اونچے مقام پر پہنچ جائیں۔ ہم سمری نکالتے ہیں سارے کی کہ کلاؤڈ برسٹ ایک خطرناک قدرتی آفت ہے، لیکن اگر ہم بر وقت تدابیر اختیار کریں، درست اقدامات لیں اور آگاہی حاصل کریں، حکومت کی ہدایات پر عمل کریں تو نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ پہاڑی یا مانسون علاقوں میں رہتے ہیں یا سفر کر رہے ہیں تو ہمیشہ موسم کی پیشگوئی دیکھ کر چلیں اور ہنگامی تدابیر ذہن میں رکھیں۔ ہم آپ کے لیے آنے والے دنوں میں ایک محفوظ مستقبل کی دعا بھی کرتے ہیں، اور ہماری یہ دعا ہوگی اللہ تعالیٰ آپ تمام کو محفوظ رکھے، ہمیں بھی محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں، اس کو شیئر کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معلوماتی ویڈیو ہے اور یہ دوسرے لوگوں کو کچھ فائدہ دے سکتی ہے تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہمیں کمنٹس میں یہ ضرور بتایا کریں کہ آنے والے ہم نیکسٹ ٹاپک آپ کے لیے کون سا تیار کر کے لے کے آئیں۔ ہم ویسے یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم ایک الگ سے چینل بنا لیں جس میں کسی حد تک ہم آپ کو پاکستان میں ہونے والی جو سیاسی سرگرمی ہے ہم اس کی طرف بھی آپ کو آگاہ کر سکیں، لیکن اس کے لیے ابھی ہم غور کر رہے ہیں اور آپ سے تجاویز بھی ہم مانگ رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے تو ہم کریں گے، ادروائز ہم اپنا جو معلوماتی اور تجزیاتی جو ہمارا ایک سکوپ ہے ہم انشاءاللہ اس کے اندر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آفت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو۔